مشیت صرف اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ میری مشیت، اگر میری مشیت سے کچھ ہو سکتا تو ابو طالب ایمان لائے بغیر دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ کتنی محبت تھی حضور کو اپنے چچا سے، کتنے احسانات تھے ابو طالب کے حضور کی گردن پر، ایک آہنی فصیل بن کر کھڑے رہے ہیں، پروٹیکشن دی ہے، اور پورا بنو ہاشم کا خاندان ہے کہ سردار تھے بنی ہاشم کے، تو بنو ہاشم ان کے حکم سے ادھر ادھر ہو سکتے ہی نہیں تھے، قبائلی نظام بڑا مضبوط تھا، اور وہ حضور کا پشت پناہ بنا رہا آخری وقت بھی حضور نے فرمایا ہے، چچا جان میرے کان میں ہی کہہ دیجئے الفاظ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں اللہ کے ہاں جا کے گواہی دے سکوں گا کہ یہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ اس وقت عربوں کا جو ایک خاص ہوتا ہے، ایک اب کیا اسے کہیں، اپنا ایک غرور کہہ لیجئے، زوم کہہ لیجئے، کہتے کیا ہے کہ بھتیجے مجھے خوب معلوم ہے کہ تیرے دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب جو ہے موت سے ڈر کر ایمان لے آیا۔ پاکستان میں لوگ جو ہیں اب جشن مناتے ہیں حضور کی ولادت کا بھی، ابو طالب کا بھی اب جشن مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ مسلمان نہیں تھا، یہ نبی بنا رہے ہیں اس کو۔ خدا خیر، بسترے سے ہل جل بھی نہیں ہو پا رہے، تعرق تاریخ ختم ہے، حضور چپ ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، جناب ابی طالب نے عرض کی تھی بھتیجے ایک بات کرنی ہے، فرمایا کیا چاچا کیا کہنا ہے؟ کہ وہ تم کہتے ہو نا تمہارا ایک اللہ ہے، تم کہتے ہو نا تمہارا ایک رب ہے اللہ، حضور فرمایا ہے، کہ انہوں آنکھنا کہ مینوں ٹھیک کر دے۔ اللہ کیا لطیف نکتا، واہ واہ سبحان اللہ۔ ادعو اللہ این یشفینی، اپنے رب سے کہہ کہ مجھے وہ کیا کر دے، اچھا بولو۔ حضور نے یہ نہیں گل کی تھی چاچا بڑا مسئلہ ہے، بڑا پرابلم ہے یہاں، بڑا ایک بیچ میں گمبھیر ہے کام، وہ یہ چاچا میریاں سنتے لیندہ ہے، من بھی لیندہ ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے تیرے معاملے میں نہیں کہہ سکتا، جے میں کہوں یا اللہ میرے چاچے نے ٹھیک کر، اگوں میرا رب فرمائے گا پہلے کلمہ پڑھاؤ۔ انتقال کا وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھتے ہیں، چچا ایمان لا لو، بالکل آخری وقت کی بات، چچا ایمان لا لو، تو کہا ہے میرے بھتیجے میں ایمان نہیں لا سکتا، لوگ کہیں گے ابو طالب آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا، تو کہا چچا تمہیں شرم آتی ہے کہنے سے، میرے کان میں کہہ دو خاموشی سے، میں سفارش کروں گا قیامت کے روز۔ تو کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اور اسی پر اس شخص کا انتقال ہو گیا ابو طالب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت نازل ہوتی، اِنَّكَ لَن تَهْدِيَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے محمد جس کو تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، ان کو یہ محبت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور فائدہ دے گی، اور وہ اخروی عذابات میں سے سب سے ہلکا، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جس سے آپ کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسا کہ ہنڈیا میں چولہے پر رکھو تو اس میں پانی کھولتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھیں گے سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف مجھے دی جا رہی۔ لیکن آپ کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 293 پر جو اصل حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی والا نسخہ ہے فارسی کا، آپ اس پہ لکھتے ہیں چون جریان حکم ابو طالب بر شقاوت بود، کہ ابو طالب کا حکم بدبختی یعنی کفر پر ختم ہوا۔ محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ السلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔
ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے۔ اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں۔ کیسا دل مچلتا ہوگا نا۔ ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ، کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں۔ ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جملہ کہوں، یہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب ابو طالب حمایت کریں گے تو اعلان توحید ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسے ہی ایک بھائی سے کہ توحید کا سب سے پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں ہوا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے وہاں بت تھے۔ میں نے کہا پھر کہاں ہوا؟ کہنے لگے ابو طالب کے گھر۔ کہنے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لے دے کر ایک حدیث محترم معظم کتاب صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار نے حضرت ابو طالب کی رحلت سے کچھ پہلے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا، پھر کہا پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا، پھر کئی مرتبہ کہتے رہے، آخر وہ نہیں پڑھا اور رحلت فرما گئے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ میرے ایک دوست مفتی صاحب، ہمارا بہت تعلق ہے، میرے عزیز ہیں، مختلف رسانوں پر ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں، مختلف فورموں پہ ملاقاتیں رہتی ہیں، غور فرمائیں گے۔ میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب، کہنے لگے جی آپ کا یہ عقیدہ کہ حضرت ابو طالب نہ صرف مومن تھے بلکہ مومنین کی لسٹ میں اس درجے پر فائز تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مومنین کے مولا کے باپ تھے تو یہ عقیدہ سالم عقیدہ ہے آپ کا، آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دقت فرما رہے ہیں، مگر ہم کیا کریں کہ صحیح بخاری کی ایک بہت معتبر کتاب کی بہت معتبر حدیث ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث، توجہ ہے، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر مار دو، ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گا، وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے۔ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے، صحیح قرآن کا حکم ہے، اس سے حدیث رویہ کر، تو قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو۔ میں نے کہا آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہے، قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے گی ہم اسے نہیں مانیں گے، چاہے اس کی سند ٹھیک ہو، چاہے اس کا متن ٹھیک ہو، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا اگر یہ حدیث مان لے کہ ٹھیک بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے، تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا مقابلہ کر رہی ہے یا نہیں۔ کہنے لگے سنائیے مجھے قرآن کی آیت سنائیے۔ میں نے آیت سنائی، سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت۔
جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین آواؤ ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے والذین آواؤ، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی۔ لاؤ ڈھونڈ کے کس نے پناہ دی؟ بتاؤ جگر پہ ہاتھ رکھ کے کون اپنے بیٹے علی کو بستر پہ سلاتا تھا تاکہ مصطفیٰ بچ جائے؟ کبھی عقیل کو سلاتے تھے، کبھی طالب کو سلاتے تھے کہ کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، میرا مصطفیٰ بچ جائے، میرے بچے مر جائیں۔ جگر کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر آ گیا ہے، اور اس نازک مرحلہ فکر پر میں کیا جملہ عرض کروں؟ تم تو اس کے اسلام پہ بھی ابھی شک کر رہے ہو، جو خدا کا محبوب ہے، جو خدا کا محبوب ہے۔ ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے اس کے اسلام پر، تو بات نہیں کروں گا، لیکن جب بات آ گئی تو جملہ سنتے جاؤ، پھر واپس جاؤں گا، میں پھر واپس جاؤں گا۔ ایک دن محمد گم ہوئے، بھائی سننا خدا کی قسم، اور یہ چھوٹا تھا واقعہ، میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جب واقعہ آ گیا ہے نا تو سنتے جاؤ، اور یہ واقعہ تمہیں بہت کام دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا مکے میں کہ نبی گم ہو گئے۔ اچھا بھائی سنو گے؟ دیکھو اس زمانے میں جب رسول گم ہوئے تھے تو مشرکوں نے سازش کی تھی کہ اگر محمد اکیلے مل جائیں انہیں قتل کر دو، ٹھیک؟ ابو طالب نے رسول کے ساتھ رہنا شروع کیا 24 گھنٹے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر میں رہ گئے، رسول باہر چلے گئے اور رسول گم ہو گئے۔ دوڑے ہوئے لوگ آئے اور کہا ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا ہے۔ بس یہ سننا تھا، بھائی سننا، یہ واقعہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اور کہیں لے جاؤں گا، آرام سے اس واقعے کو سن لینا۔ ابو طالب تمہارا بھتیجا گم ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا کہ سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اپنی تلواریں لاؤ۔ بنی ہاشم کے جوان تلواریں لائے، کہا دیکھو اپنی آستینوں میں چھپا لو ان تلواروں کو۔ اور یہ جو مکے کے چہار دیواری میں بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ جوان بیٹھ گئے، اپنے غلاموں کو بلایا، ابو طالب نے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اپنے نیم کے لاؤ چھوٹی تلواریں، اپنی آستینوں میں رکھو، اور یہ جتنے مشرک سردار بیٹھے ہیں ان کے پہلو میں بیٹھ جاؤ، اور دیکھو میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کی تلاش میں، اگر اسے لے کے آ جاؤں تو ان مشرکوں سے کچھ نہ کہنا، اور اگر میں اکیلا ہوں تو سمجھنا کہ محمد قتل ہو گیا۔ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تلواریں نکالنا، ان کے سینوں میں پیوست کر دینا۔ کن کے سینوں میں؟ مشرکوں کے۔ کہا کس نے؟ ابو طالب نے کہا مشرکوں کے سینوں میں تلواروں کو پیوست کر دینا، یعنی ابو طالب اور ہے، مشرک اور ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اب ظاہر ہے کہ واقعہ بیان کروں گا اور پھر واپس جاؤں گا مقام محمد کی طرف، لیکن جملے سنتے جاؤ، یہ جملے بہت کام آئیں گے۔ سارے جوان بیٹھ گئے، سارے غلام بیٹھ گئے، چلے ابو طالب 2 افراد کو لے کر پیغمبر کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ان 2 افراد کے نام تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ دیکھو بڑا بیدار مجمع میرے سامنے ہے، اور میں نے عرض کیا نا میں واقعات نہیں بیان کرتا، اب جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کے ڈیٹیل سن لو۔ تاریخ میں ان 2 افراد کے نام نہیں ہے۔ چلے کوہ ابو قبیس کو عبور کیا، داہنے بائیں دیکھتے جا رہے ہیں کہ کہیں محمد نظر آ جائے۔ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے، سرزمین بطحا کو عبور کیا، سرزمین بطحا کے بعد پھر ایک پہاڑ پہ چڑھے، محمد کو داہنے بائیں دیکھا موجود نہیں ہے، سرزمین بطحا سے نیچے اترے تو دیکھا ایک مسطح پہاڑ پر محمد نماز پڑھا رہے ہیں، ان کے پیچھے علی نماز پڑھ رہے ہیں۔ سنتے جاؤ، اس لیے کہ نتیجہ نکالوں گا میں، اس واقعے سے نتیجہ نکالوں گا۔ محمد نماز پڑھا رہے ہیں، علی پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں پوچھوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ گم تو دونوں ہوئے تھے، محمد بھی گم ہوئے، علی بھی گم ہوئے، لیکن ابو طالب علی کی تلاش میں نہیں گئے۔ یہ ہے حفاظت رسالت، سمجھ رہے ہو بات کو؟ علی کی تلاش میں نہیں گئے تھے، تلاش میں گئے تھے محمد کی۔
کھڑے رہے. جب تک رسول نماز پڑھتے رہے ابو طالب کھڑے رہے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ. ادھر رسول کی نماز تمام ہوئی اور ادھر ابو طالب دوڑتے ہوئے محمد کے پاس گئے اور ہاتھ تھاما, اور ہاتھ تھامنے کے بعد کہا, بھتیجے تو جانتا ہے کہ اگر آج تو نہ ملتا تو میں مشرکوں کا حشر کیا کرتا؟ کہا چچا نہیں معلوم. کہا روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر ہلاک کر دیتا. سنے جاؤ لیکن یہ واقعہ تمہیں نتیجہ دے گا. روئے زمین کے, مکے کے نہیں, روئے زمین کے ایک ایک مشرک کو چن کر میں ہلاک کر دیتا. ابھی ابو طالب اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا چھوٹا بچہ بھی تو ساتھ ہے نا علی. وہ جو 2 افراد گئے تھے انہوں نے علی کو اپنے قریب بلا لیا. دیکھو تم اپنے شہر میں بھی جب کسی چھوٹے بچے سے بات کرتے ہو تو اس کے لیول پہ اتر کے بات کرتے ہو, ہے نا, بچوں سے بچوں جیسی بات ہے. اب انہوں نے علی کو بچہ سمجھا, کہا میاں ذرا قریب آنا. علی قریب آ گئے. کہا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے نا. کہا علی یہ تم کیا کر رہے تھے؟ جانتے ہو بچے نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگا, بچہ کہنے لگا, میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا. میں وہ کر رہا تھا, میں وہ کر رہا تھا جو میرا رسول کر رہا تھا. کہا تمہارا رسول کیا کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. میرا رسول اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا. تو ایک مرتبہ شوخی میں, بچوں جیسی باتیں, شوخی میں علی سے کہنے لگے کہ تم نے نماز پڑھنے کے لیے, اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی. تم نے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی اپنے باپ ابو طالب سے اجازت لے لی تھی. بس جیسے ہی سوال ختم ہوا بچے نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا میرے باپ ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ بس سننا بھائی, سنتے جاؤ. ابو طالب یہ جواب سن کر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو طالب کا بیٹا ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے. یہ کہہ کر محمد کا ہاتھ تھاما, ساتھ چلے, سرزمین بطحا کو عبور کیا, کوہ ابو قبیس کو عبور کیا, مکے کی 4 دیواری میں آئے. وہ جو بڑے بڑے مشرک سردار بیٹھے تھے انہوں نے ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا. اس مرحلے کے لیے میں نے زحمت دی تھی, اس پورے واقعے کی. ابو طالب کے چہرے پر جلال دیکھا. وہ بڑے بڑے سردار, مشرکوں کے سردار کہنے لگے کہ اے سردار بنی ہاشم, یہ تمہارے چہرے پر جلال کیسا؟ یہ جلال کیوں ہے؟ ابو طالب نے کہا بتاؤں کہ میرے چہرے پر جلال کیوں ہے. یہ کہہ کر بنی ہاشم کے جوانوں کو اشارہ کیا, تلواریں نکالو. بنی ہاشم کے جوانوں نے تلواریں نکالی. اپنے غلاموں کو اشارہ کیا, نیمچے نکالو. جوانوں نے نیمچے نکالے. کہا میں گیا تھا اپنے بھتیجے محمد کی تلاش میں, اگر محمد نہ ملتا تو یہ ساری تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی. یہ کہہ کر ابو طالب نے ایک شعر پڑھا اور اس شعر کو اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. علم تعلمو, کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکوں سے. علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیًا کا موسیٰ خط ذالک فی الکتب. کیا تمہیں نہیں معلوم, مشرکوں تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا؟ ہم نے بھائی سننا ابو طالب کا شعر سننا. علم تعلمو انا وجدنا محمدن, کیا تمہیں نہیں معلوم ہم نے پایا محمد کو نبی موسیٰ جیسا, خط ذالک فی الکتب, اور ہم نے اس محمد کا تذکرہ پرانی مقدس کتابوں میں, توریت میں, انجیل میں, زبور میں پڑھا ہے. ایک شعر میں 3 ایمان, محمد پہ ایمان, موسیٰ پہ ایمان, آسمانی کتابوں پہ ایمان. بھائی بہت توجہ رہے بھائی, یہی لانا تھا سارے سننے والوں کو. ابو طالب نے کہا علم تعلمو, پھر سننا, علم تعلمو انا وجدنا محمدن نبیًا کا موسیٰ. ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا نبی, محمد موسیٰ جیسا نبی. اب جملہ سنو گے اور اگر جملے کو یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا. ابو طالب نے اپنے شعر میں کہا محمد موسیٰ جیسا, اور سورہ مزمل میں قرآن نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. قرآن میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا. تو ابو طالب نے پہلے کہا, قرآن نے وہی جملہ بعد میں کہا. پہنچ رہی ہے بات, روکوں گا نہیں اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے. اور اب سننا
ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. قرآن میں سورہ مزمل میں آیت بنی محمد موسیٰ جیسا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جملہ ابو طالب کا تھا لیا قرآن نے, یا جملہ قرآن کا تھا لیا ابو طالب نے؟ بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور اس کے سامنے ایک سوال پیدا کرنا چاہ رہا ہوں میں. ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا, قرآن میں یہی آیت بنی محمد موسیٰ جیسا, تو جملہ یا تو ابو طالب کا ہے قرآن نے لے لیا, یا جملہ قرآن کا ہے ابو طالب نے لے لیا. تو یہ جملہ ابو طالب کا تو ہو نہیں سکتا جسے قرآن لے لے. تو مسلمان یہی کہے گا کہ بھئی جملہ قرآن کا تھا, لے لیا ابو طالب نے. تو اب مسلمان سے ایک سوال کروں کہ بھئی ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. ابھی سورہ مزمل تو اترا نہیں, تو یہ ابو طالب کو آیت کی خبر کیسے ہو گئی؟ بھئی ہے نا سوال. تو بس اتنا معلوم کرو کہ نزول سے پہلے قرآن تھا کہاں؟ تو قرآن تھا لوح محفوظ میں. تو اب ابو طالب کے اسلام پہ بات نہ کرنا, بات اس پر کرنا کہ جیسے محمد لوح محفوظ پڑھتے تھے ویسے ان کا چچا ابو طالب لوح محفوظ پڑھتا تھا. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے, اس لیے کہ تمہید میں رکنا نہیں ہے, کہیں جانا ہے. تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. سن لیا نا, کل بھی میں نے کہا, پرسوں بھی کہا کہ اللہ اپنے حبیب پر کسی کے احسان کو برداشت نہیں کرتا. مسلسل ابو طالب کا احسان ہو رہا ہے محمد پر. اب کیسے اللہ برداشت کر لے کہ میرے محمد پہ احسان ہو جائے؟ اب جب آپ سنو گے احسان کا تو ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا. حکم آیا کہ حبیب جواب دے دے. ابو طالب نے کہا تو محمد موسیٰ جیسا, تو کہہ دے ابو طالب کا بیٹا ہارون جیسا.